الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتی ہے یہ بنت رسول فلک وقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار. ایک روزہ ایک گھر میرے محبوب ذوالجلال. فرمایا میرا ذوف سے ہے کچھ بدن نڈھال. کہ میں نے ان سے عرض کی ہے میرے بابا جان حضرت کا ذوف سے رہے خالق نگاہ بان. فرمایا پھر یہ سرور گردو جناب نے ختم الرسول جناب رسالت مآب نے. اے فاطمہ ردائے امانی اٹھا تو لاؤ سرتا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ. فرماتی ہے یہ فاطمہ اے آسماں مقام نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا کلام. چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی اور حزب حکم ان کو وہ چادر اڑا بھی دی. چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی ناگے وہ دیکھے روئے منور میں روشنی. دھوکا نگاہ کو ہو یہ عالم تھا نور کا ہے 14ویں کا چاند کہ چہرہ حضور کا. صلوات. پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہے بیان تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگواہ میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اماں آپ پر. میں نے دیا جواب کی اے میرے لال فام اے نور چشم میوہ دل تم پہ بھی سلام. پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پا رہے جگر خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر. عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی خوشبو ہو جیسے نانا رسالت مآب کی. میں نے دیا جواب کی ہاں تم نے سچ کہا آرام میں ہے زیر ردا سید الورا. چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام. اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی چادر کے نیچے آؤں عنایت ہو آپ کی. فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من داخل تہے ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن. صلوات. فرماتی ہے یہ دختر سلطان مشرقین اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین. آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام. میں بولے تجھ پہ اے میرے لگتے جگر سلام. بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو کی جاں فدا
نسرین کی یہ بو ہے نہ یہ نشترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو۔ میں نے کہا یہ اس سے کی ہے میرے گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن۔ پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہے۔ یہ سنتے ہی حسین بڑے جانب ردا کی عرض السلام علیک شاہ ہدا۔ پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا۔ کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل ردا۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن، تشریف لائے گھر میں یکا یک ابو الحسن۔ بولے سلام تم پہ ہو اے دختر رسول، میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول۔ نفس رسول حیدر کرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام۔ مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نگہت پاکیزہ دلربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جسم جناب رسول کی میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہے، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پہ سر بھی ہے۔ پس جانب کسائے یمانی گئے علی، اور بولے السلام علیک ایھا النبی، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے، کیا آؤں اس ردا کے تلے اذن ہے مجھے۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا کی عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر۔ سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر کے نیچے آ گئے ہم لوگ سب کے سب۔ اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمیں کا بچھا ہے بحکم رب، یا محروماں دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحر روا اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنج تن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن۔ پوچھا یہ جبرائیل نے باذن و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے میرے کردگار؟ اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت، وہ سب کے سب ہے خاص رسالت کے اہل بیت۔ وجہ بنائے ارض و سما نور و مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات۔ جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر،
ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر، اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے امی زمیں پہ چلے جانب کسا، بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد ازاں تحیت و اکرام یہ پیام، یعنی بلند و پست و مہ و مہر و آسماں، بحر روا اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیا تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہے ردا، اذن خدا تو مل چکا اب کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہو آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا، صلوات، جا کر ردا میں حق کی امانت ادا کیا، مجدہ خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا، کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدائے پاک، جو حق ہے پاک رکھنے کا ایسا بنائے پاک، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تہے ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ، جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی، اہل زمیں کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا، جب تک کہ منتصر نہ ہو جائے سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کا اپنی حق کی ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی، معصود و نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی، اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم کی جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے ہوگا یا اس کا یہ اثر، جو درد و غم کے مارے ہو مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے، جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا، فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، ہم جس طرح سے سعادت دارین پا گئے، شیعہ بھی یوں ہی دامنے رحمت میں آ گئے، صلوات، اللہم صلی علی
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الملک القدوس السلام المحیمن العزیز الجبار متکبر سبحان اللہ عما یشرکون الحمد للہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا الهدى. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آج ہمیں مصداق اقرا بنایا کہ ہم اپنی اس قلیل سی عبادت کو لے کر اسے اس کثیر عبادت کا حصہ بنا سکے جو انبیاء کر رہے ہیں، ملائکہ کر رہے ہیں، روح القدس کر رہے ہیں، جو خود وقت کا حاضر اور ناظر امام کر رہا ہے، اور وہ ہے تلاوت قرآن، تعقل قرآن، تدبر قرآن۔ وقت کے امام کے حضور ہم اپنی اس ادنا سی کوشش کو اس امید پر پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے برگزیدہ، اے وہ منتقب، اے وہ صاحب العصر، ہماری اس کوشش میں اپنی توفیقات کو شامل کیجیے۔ جو اللہ نے آپ کو اذن دیا ہے کہ آپ جسے چاہیں، جس چیز کو چاہیں احسن کر دیں، جس پر چاہے احسان کر دیں، جس پہ چاہے عنایت کر دیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی یہ اختیار دیا ہے کہ انسان کی زندگی کو کس طرح، اس کی زیست کو بہتر بنا سکیں، اور آخرت میں کس طرح اسے شفاعت سے بہرامند کر سکیں۔ یہ اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی امید پر کہ رب ہماری سنتا ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں، ہم قرآن مجید میں رب کی بات سنتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو اس کی سنتا ہے یہ اس کی سن لیتا ہے، لیکن رب کی فطرت یہ ہے کہ جب بندہ اس کی سنتا بھی نہیں ہے، یہ اس کے باوجود سنتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ سورس ہے۔ پچھلے جمعے سورہ مبارکہ لیل کی جب گفتگو ہو رہی تھی تو ابتدائی چند 4 آیات ہم نے زیر بحث تو بہت بھاری لفظ ہے، 4 آیات کی ہم نے تلاوت کی تھی، اور چند نکات جو مرجع تقلید، جو ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے جو اخذ کر کے جو ہمیں بیان کرتے ہیں، جو اسکالرز جو ہمیں بیان کرتے ہیں، اسے ہم نے چند نکات بیان کیے تھے، جس کا میں ایک بالکل 1 لائنر سمری اگر آپ کے آگے پیش کروں تو وہ کچھ یوں تھی کہ پروردگار نے اس انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے قسم کھائی تھی۔ وہ رات جو چلتی ہوئی رات تھی اس کی قسم کھائی تھی، اور اس دن کی قسم کھائی تھی
لہذا وہ رات جو غفلت سے تشبیہ دی گئی وہ نفس کی ظلمتیں تھی جو چھا گئیں روح کی پاکیزگی پر. روحانیت اور نورانیت کے آگے گرہن لگ گیا, شیڈو آ گیا, اور شیڈو نے ہمیں ہماری منزل, ہمارے رب, ہمارے بزرگوں کو دیکھنے نہیں دیا. ہمیں نہیں دیکھنے دیا. ایک طرف بزرگ تھے ہمارے جو کامیاب زندگی, جو انمتا علیہم, اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, انہیں ہم دیکھنے سے قاصر ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ ہماری ایک معذوری آ گئی ہمارے اندر. اور اس رات کو جو تشبیہ دی گئی, ایک اور تشبیہ تھی, ویری پروفاؤنڈ انٹرپریٹیشن, ائمہ علیہم السلام کا ہی انٹرپریٹیشن تھا. وہ ولائے علی کو جو چھپا دیا گیا, اور وہ اس دن آشکار ہو جائے گا جس دن ظہور امام مہدی ہوگا. اس دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا اس ولایت کے پاور سے, اس ولایت کی میگنیفیسنس سے, اس ولایت کے جلال و جمال سے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے ایک نقطہ عرض کیا تھا, کیونکہ سورج و چاند, ستارے, سیارے, یہ سب کچھ جغرافیکل باتیں ہیں, قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. ہم نے ایک انالیسس پیش کیا تھا کہ سورج, حقیقت ہے یہ, سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچتا ہے, کیونکہ سورج قوی ہے, زمین چھوٹی ہے اس کے مقابلے. سورج زمین کو کھینچتا ہے, زمین چاند کو کھینچتی ہے, ہر بڑی چیز, ہر قوی چیز, ہر کمزور چیز کو کھینچتی ہے. تو انسان کے اندر جو پوٹینشل ہے, جو اس کی انیٹ چیز ہے, اڈیپٹیو نہیں, انیٹ ہے, کہ وہ کسی کی طرف کھینچتا ہے, کسی کی طرف کھینچے جانا اس کے اندر انیٹ ہے, کہیں اٹریکٹ ہونا. تو سوال ہمارا یہ تھا کہ ہم کس کی طرف جانا چاہیے اور کس کی طرف جا رہے ہیں. انا تذہبون, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں ہمارا اعلیٰ کھینچ رہا ہے اور ہم ادنا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. بس ضحیٰ کی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو وہاں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ آخرت ہر لحاظ سے دنیا جو کہ ادنا سے نکلی ہے, آخرت اولا ہے, آخرت بہتر بھی ہے, بڑھ کر بھی ہے, اور اٹرنل ہے. یہاں کی چھوٹی سی زندگی کے لیے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کے رہ جانے کے لیے ہم نہیں بنے ہیں. اسی لیے تو رب کو قسم کھا رہا ہے رب کہ دیکھو جو تمہارا سورس ہے اس کی طرف آؤ. پھر یہاں آ کر ہم نے ایک جملہ عرض کیا تھا, سورس اینڈ سنک. سورس مرکز ہے, سورس ابتدا ہے, اور سنک اس کا اتمام ہے, اس کی نہج ہے, اس کا کلائمیکس ہے, اس کی انتہا ہے. سورس اینڈ سنک کا ہم نے اس لیے پیر بنایا تھا کیونکہ قرآن اسی سورے میں قسم کھا رہا ہے, اور وہ رب جو ہے نر اور مادے کو بنانے والا ہے. اس نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو زوج میں خلق کیا. اس پر ہم نے چند نکات بیان کیے تھے کہ ہر چیز کائنات میں پیئرز میں بنی ہے الا ذات رب العزت. تو پیئرز ناٹ نیسیسریلی اپوزٹس ہوں, متضاد ہونا ضروری نہیں ہے, مترادف بھی ہو سکتے ہیں, سملر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پیر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس ایک کے ادھورے پن کو مکمل کیا جائے. یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک نظریہ ہے, لیکن اس کا بہتر طریقہ بیان کا یوں ہے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا جائے, کہ دونوں مل کے اس طرح سے ونڈرز بنا ہو جائیں, ایسی چیزیں, خلاف معمول چیزوں کو بھی ممکن کر دیتا ہے دو کا ایک جیسا مل جانا, ہم آہنگ ہو جانا. جیسے انسانی تخلیق, کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ جو خلقت اللہ کا شاہکار ہے, اللہ نے کہا میں نے ناز کیا ہے اپنی تخلیق کے اوپر, اپنے انسان کو خلق کر کے, ہم سوچ سکتے تھے کہ ہمارے جیسے لوگ خلق کر سکیں گے؟ اللہ اکبر, ایک جاندار کو جنم دے سکیں گے,
یہ خدا کی شان کہوں، خدا کی عطا کہوں یا خدا کی تجلی کہوں، کیا کہوں، مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. صرف اس ایک تصور کو لے کے جسے ہم نے انتہائی معمولی سمجھ رکھا ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ایک اتنی نارمل چیز ہے. روز دنیا میں ہزاروں ولادتیں ہوتی ہیں، بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، صرف کیا اولاد خلق ہو رہی ہے؟ پیڑ سے پیڑ خلق ہو رہے ہیں، پھول بوٹے پھل خلق ہو رہے ہیں، ہر چیز خلق ہو رہی ہے. تخلیق تو رکی ہی نہیں ہے، کبھی بھی تخلیق رکی نہیں ہے. یہاں تک اب یہ تو بہت آگے بات چلی گئی، ڈی جنریٹو میڈیسن پر بات چلی جائے گی یہاں سے، کہ ہر چیز کو بنایا جا رہا ہے. کس طرح سے سیلز جنریٹ ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، یعنی ہر چیز مستقل موشن میں ہے. دنیا پوری مستقل اسی توڑ پھوڑ میں بنی ہے. اللہ نے ہر چیز کے پیز بنائے ہیں، نیوٹرون الیکٹرون یہ بھی سب پیز میں ہے، ہر چیز پیر میں ہے. تو پیر بننا ضروری نہیں ہے کہ کسی کی کمی کو پورا کیا جائے، بلکہ اس کو اس طرح سے کمپلیمنٹ کیا جائے کہ مل کر وہ عجائب کر سکے، عجائبات برپا کر سکے. تو لہٰذا یہ ایک کیفیت جسے چائنیز میں ینگ یانگ کہتے ہیں، وہ دو مچھلیاں وہ جس طرح مکمل ایک سرکٹ بناتی ہیں. یہاں آپ کے آگے پیرس کی جب بات ہو تو ہم نے کہا تھا ہم چند ایسے پیرس کا تذکرہ کریں گے ٹو آر کیپیسٹی. جس طرح سے ایک طرف پاورز ہیں تو دوسری طرف انوسنس ہے. ہر پاور کے ساتھ جب انوسنس ملتی ہے تو انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے. پاور ٹو مینیفیسٹ، پاورفل ہونا چاہیے انسان کو نا، اختیار پسند ہونا چاہیے. کائے کے لیے؟ کائے کے لیے؟ ہر چیز اجاڑنے کے لیے پاورز نہیں چاہیے، کچھ چیزیں بسانے کے لیے بھی پاورز چاہیے، ہے نا. انسان کو قوت کی تو ضرورت ہمیشہ ہے. جب وہ قوت انوسنس کے ساتھ ملتی ہے، معصومیت کے ساتھ ملتی ہے، تو ایسا انسان گناہ کے راستے سے نہیں بلکہ پاورز کو آباد کرنے کی نیت سے استعمال کرتا ہے. پھر ہم نے کہا اسپیچ اینڈ سائلنس، کہاں پر بولنا ہے؟ رائٹس کے لیے بولنا ہے، امر بالمعروف کے لیے بولنا ہے، اور کہاں چپ رہنے میں سلامتی ہے. ایک اسکالر کا بہت خوبصورت جملہ تھا، بیکاز آئی ڈونٹ ٹیچ پیپل اینڈ اپ لرننگ. میں ہر ایک کا دامن پکڑ پکڑ کے اسے ٹوکتا نہیں ہوں، کچھ باتوں میں میرے چہرے سے میرا درد ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری یہ غلطی مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن میں چپ ہوں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. کبھی اس کی خاموشی مار ڈالتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انسان کہتا ہے کچھ تو کہو، ڈانٹ دو، مار دو، مگر چپ نہ رہو. وہ چپی انسان کو بہت سدھار دیتی ہے. تو کبھی کبھی یہ آرٹ اختیار کرنا چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، کہ کہیں انسان کا بولنا معنی رکھتا ہے اور کہیں انسان کا خاموش ہو جانا، لیکن وہ درد کی شدت میں خاموش ہونا ہے، وہ اگنور کرنا نہیں ہے. کبھی لوگ اسے ہاں وہ ان کی کمظرفی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں ہاں انہوں نے اگنور کیا نا، اس کا مطلب ہے ان کو برا بھی نہیں لگا. میں نہج البلاغہ کی ایک حدیث پیش کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ تو میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو. مولا فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم رب کی دی ہوئی مہلت کو معافی سمجھ بیٹھتے ہیں. ارے وہ مہلت تھی، رب جو خاموش ہو گیا نا، یعنی اگر میں نے آج نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا تو فوراً میں نے دیکھا سزا نہیں آئی، یہ دن گزر گیا آرام سے، وہ مہلت تھی، وہ اویئرنس کے لیے مہلت تھی، وہ پچھتاوے کے لیے مہلت تھی، وہ توبہ کرنے کے لیے مہلت تھی، وہ اس برائی کو نیکیوں کے ذریعے کمپنسیٹ کرنے کے لیے مہلت تھی. غور کیا آپ نے؟ وہ مہلت تھی، میں نے سمجھا معافی مل گئی. یہ اب انسان کا ظرف یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اگر جو انسان
الرٹ ہے اپنے اور اپنے رب کے معاملات میں، وہ کسی قسم کی غفلت نہیں برتتا ہے، بلکہ تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتا رہتا ہے، ایسا انسان معافی کو بھی مہلت سمجھتا ہے. معاف بھی اگر رب کر دے اور واقعاً اگر رب خوشنودی اس کی ہے اس میں، تو بھی انسان ڈرتا ہے کہ ہاں کام تو میں نے صحیح کیا، مگر پھر بھی پروردگار انسان ہوں، شیطان بھی میرے اوپر حاوی ہے، کیونکہ میں کھنچ تو اسی کی طرف رہا ہوں نا. یاد آیا نا آپ کو کشش ثقل، گریویٹیشنل پل؟ تو پل ہمارا کس طرف ہے؟ ہمارا پل رب کی طرف ہونے کے بدلے کہیں اور ہے. خدا نہ کرے اگر ایسا ہے تو وہ جو مہلت کو معافی سمجھتے ہیں، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ معافی کو مہلت سمجھنا چاہیے ہمیں. تو سائلنس اینڈ سپیچ بھی ایک پیر ہے. اچھا، جسم و روح بھی ایک پیر ہے. کبھی جسم روح پر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں جو جسم کے لیے لذت ہے، روح روتی ہے. فار ایگزامپل، میں ایگزامپل ہماری زندگی سے دے رہی ہوں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد سے زندگی کو بہتر بنانے کی گفتگو کر رہے ہیں. ورنہ تو میں ہمیشہ ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہتی ہوں کہ میرا کوئی کلیم نہیں ہے. تفسیر قرآن تو ایک اتنا بڑا موضوع، ایک اتنی بڑی بات. جی، تفسیر قرآن ایک اتنا وسیع موضوع ہے جس کے اوپر کوئی انسان بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان بات نہیں کر سکتا. لیکن ہاں ایک نقطہ ضرور بیان کر سکتے ہیں کہ ہم، معاف کیجیے تھوڑی سی آپ کو ڈسٹریکشن ہو گئی، ایک نقطہ ہم ضرور بیان کر سکتے ہیں کہ کولابوریٹ کر کے جوائنٹ وینچر ہے یہ ہمارا. آپ اور میں دونوں مل کر اپنی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی جسم جو ہے وہ روح پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے میوزک. جسم کو لذت ہوتی ہے، نفس کو لذت ہوتی ہے، کسی کی جان بہل جاتی ہے میوزک سے، لیکن روح تڑپتی رہتی ہے، بہت تڑپتی ہے روح، بہت تڑپتی ہے، کیونکہ روحانی غذا نہیں ہے یہ روحانی غذا نہیں ہے. روح کی غذا ہے اللہ کا کلام، روح کی غذا ہے اہل بیت اور رسول کی شان، روح کی غذا ہے ایسی چیزیں جس سے معبود خوش ہو، یہ ہے روح کی غذا. جب اسے یہ نہیں ملتی تو وہ تڑپتی رہتی ہے. روح تڑپتی ہے لیکن جسم اپنی چیزوں کے لیے خوش ہے. تو یہ پیر جو ہے، یہاں یہ دیکھنا ہے، کبھی جسم روح پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن جب کبھی روح جسم پر حاوی ہو جائے، روح ڈومینیٹ کرنے لگے جسم کو، تو پھر جسم آہستہ آہستہ تربیت پاتا ہے اور ٹیون ہوتا ہے. یہاں آ کر میں آپ کو ایک دن اور رات کی ایک ایسی مثال دینا چاہوں گی جو آپ بخوبی ریلیٹ کریں گے. دیکھیے، ڈے کانشسنس الگ ہوتی ہے، نائٹ کانشسنس الگ ہوتی ہے. کیونکہ ہم سورہ لیل پر گفتگو کر رہے ہیں، کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور رب نے قسم کھائی ہے دن کی اور رات کی. تو یہ یہاں پر بات تھوڑی ایپٹ ہے کہ ڈے کانشسنس بھی الگ ہے، کیونکہ ڈے میں انسان کی رسپانسبلٹیز، اس کی لائبلٹیز مختلف ہوتی ہیں. رب ہی نے بنائی ہے نا، حلال رزق کمانے کے لیے جانا ہے، یا بچے ہیں تو پڑھائی کے لیے جانا ہے، یا خواتین ہیں تو کچھ ایسی ذمہ داریاں گھر کی ہوں، باہر کی، بہرحال ٹھیک ہے. رات ان تمام چیزوں سے تھوڑی فارغ ہے. رب نے ہی پسند کیا ہے رات کے وقت کو کہ تھوڑا آرام کرو، اور اس آرام کے بعد اب جب عبادت کے لیے اٹھو گے تو جس طرح کوئی ریفریش بٹن دبا دیتا ہے نا، تو کس طرح سے ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے.
اب جو عبادت کے لیے اٹھو گے تو وہ رات کی عبادت میں تمہارے ذہن کی کلیرٹی کچھ اور ہوگی کیونکہ آپ دیکھیے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو ریسرچرز ہیں، وہ اس وقت جب بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں تو ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، اللہ اکبر. انسان اپنی عقل کو داد دے یا عقل کو بنانے والے کو داد دے، بس یہی فرق اگر سمجھ جاتے تو کعبہ تک آنے والے کعبے پہ نہ رکتے بلکہ کعبے کے خالق تک جاتے. ہمیں عبادت کرائی کیوں گئی ہے؟ عبادت کے ذریعے معبود تک پہنچو، اسے کہتے ہیں عبدیت، اسے کہتے ہیں عبادت. تو بہرحال راتوں کو اٹھ کر نماز شب پڑھنا، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، یہ اپنا حسن تھا. اور یہ حسن صرف نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی تجلی نہیں ہے، یہ صرف ایک بینیفٹس یا ثواب نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، یہ سورس آف انرجی ہے. ہم نے نہیں کہا، قرآن نے کہا. سورہ مزمل، سورہ مدثر، کیا تھا یہ؟ کیا تھا ان آیات میں؟ ان دو قرآن کے جو سورے ہیں، یہ سورہ مدثر، سورہ مزمل، ان میں کیا تذکرہ کیا تھا؟ قم فانذر، آپ کو اٹھ کے ڈرانا ہے لوگوں کو، وہ ڈرانے کے لیے آپ کو بہت طاقتیں لگیں گی. اے میرے حبیب، آپ کو بہت طاقتیں درکار ہیں، آپ کو فزیکل طاقت درکار ہے، آپ کو ضبط کی طاقت درکار ہے، آپ کو زبان کی طاقت درکار ہے، آپ کو ہر لحاظ کی قوت چاہیے. تو وہ انرجی کا سورس جو ہے رات کی عبادت بنے گی. آپ راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہوئیے اور آپ دیکھیے گا کہ جو دن کا کام آپ کے لیے مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بہترین وقت یہی وقت ہے. تو یہ سورس آف انرجی ہے رات کی کانشیسنس. اور ایک اور بات بھی ہے، وہ ستار العیوب رب، وہ ستار العیوب پروردگار نہیں چاہتا کہ جب آپ اپنا تزکیہ نفس کریں تو آپ کسی اور کے آگے بھی شرمندہ ہوں. لہذا رات کے سناٹے میں جہاں کوئی آپ کا محرم نہیں سوائے اللہ کے، اسے محرم جانو، وہی تیرا محرم ہے. اسی کے آگے اپنے آپ کو کھول کے رکھو اور اقرار کرو اپنی غلطیوں کا، اور ایڈمٹ کرو، اللہ کے آگے قبول کرو، کیونکہ ہم قبول کریں نہ کریں وہ جانتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے چیزوں کو خود قبولنے لگتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں اویئر ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے بھی بہترین مولا کائنات کی حدیث ہے، سب سے وزنی وہ گناہ ہے جسے آپ وزن ہی نہیں دیتے. یعنی آپ سمجھتے ہیں ارے یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کا میں کیا معافی مانگوں، یہ گناہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھ کے کرنا، اور یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ گناہ نے صغیرہ ہے. گناہ نے صغیرہ پھر گناہ نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا ہے نا. اور گناہ نے صغیرہ کیا ہے؟ دراصل ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے یہ، مگر میں ایک ون لائنر آپ کے آگے پیش کر دوں. گناہ نے صغیرہ وہ دروازہ ہے جس سے گناہ نے کبیرہ میں داخل ہوتے ہیں. صغیرہ کرتے 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 جب انسان اتنا ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب صغیرہ کبیرہ میں بدل گیا. پر آج مجھے آپ کے آگے یوں عرض کرنا ہے کہ ڈے کانشیسنس الگ ہوتی ہے، نائٹ کانشیسنس الگ ہوتی ہے. رات میں انسان کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، دن میں اس کی ذمہ داریاں اور اس کے بوجھ الگ ہوتے ہیں. اور دن میں سما الگ، ماحول میں شور ہوتا ہے، رات میں سائلنس ہوتا ہے. ایسے آسمان جیسے کھل جائے اور راستے جیسے نظر آنے لگے. اور جس سے پوچھا تھا امام سے پوچھا گیا تھا ایک سوال میں، مولا بتائیے زمین اور آسمان کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ تو امام نے کہا تھا مومن کی آہ. جب انسان تڑپ کے اپنے اللہ کو پکارے، آہ کا مطلب صرف ہم بد دعا میں تو نہیں لے سکتے، آہ کو ہم فریاد میں لیتے ہیں. مومن اگر فریاد کرے، مومن اپنے رب سے عشق میں آ کر بھی فریاد کر سکتا ہے کہ اے میرے محبوب تو مجھ سے جدا کیوں ہے، اے میرے معبود میں تجھ سے دور کیوں ہوں.
جسے اپنے اللہ کو پکارنے کا انداز آ جائے، اِنَّ سَعْيُكُمْ لَشَتَّىٰ، طرح طرح کی کوششیں ہو جاتی ہیں، اس کی طرح طرح کے انداز سے وہ اللہ کو پکارتا ہے. اور یہ بات مجھے جسارت دی کہنے کی اس ایک روایت سے کہ موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ایک شخص تھا جو بیٹھا کہتا تھا اے اللہ میں تیرے بال بناؤں، میں تجھے منہ دھلاؤں. یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. موسیٰ نے کہا تھا یہ رب کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. آپ کو یاد ہے یہ روایت؟ تو رب کے پاس جب موسیٰ گئے تو رب نے کہا موسیٰ مجھے اس کی یہ ادا پسند تھی. موسیٰ واپس آئے، میں آپ کو صرف جسٹ بیان کر رہی ہوں روایت. موسیٰ نے کہا آپ پکار اپنے رب کو. کہا موسیٰ وہ بہرحال کبھی بھی اللہ تک جانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر راستہ کھلا ہے. جسے جلوہ الہی پتے میں نظر آتا ہے وہ اس کا راستہ ہے اللہ تک جانے کے لیے. بس سورس اینڈ سنک کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. مالک سورس ہے میرا اور میں سنک ہوں. جہاں سے سورس چلا ہے وہ چیز رب ہے، اور جو اسے جذب کر رہی ہے وہ چیز سنک ہے. یہ ایک پیر ہے، یہ ایک پیر ہے. تو ڈے کانشیسنس، نائٹ کانشیسنس پر بھی ہم، دن کی بیداری، رات کی بیداری، اس پر بھی ہم گاہے بگاہے ذکر کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک ہی نشست میں تو یہ تمام تر اذکار ممکن نہیں ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ رات کو یہ جو تجلیاں ہم دیکھتے ہیں، قدرت کی جو شان ہم دیکھتے ہیں، یہاں ایک اور کیفیت ہے، ایک اور کیفیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ستار العیوب مالک جب انسان کو اتنا بیدار کر دیتا ہے رات کی تنہائی میں، نماز شب میں، تو نماز شب کا ایک بہت گہرا تعلق امام حسین کی ذات سے ہے. اہل بیت اطہار کی زندگی میں نماز شب کی کیا حیثیت تھی کہ آپ کو بس دیگر ائمہ علیہ السلام کی کتنی احادیث ذکر کروں، بس ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ امام حسین نے کہا تھا زینب مجھے نماز شب میں نہیں بھلانا. جب کوئی نماز شب پڑھے تو اس میں حسین ابن علی کے اس مقصد کو نہ بھلائے کہ آج جو ہم نک سکھ سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ حسین کا دیا ہوا صدقہ ہے. میں اتنا دعوے سے کیوں کہہ سکتی ہوں یہ بات؟ کیوں؟ رسول نے اپنا مشن مکمل کر دیا تھا، رسول نے اپنا مشن مکمل کر دیا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا، نعمتیں تمام کو پہنچی تھی، اور اللہ راضی ہو گیا تھا اور کہا تھا اے حبیب اب آپ تشریف لے آئی، ہے نا؟ یہ ہوا تھا نا. لیکن بعد از رسول ذرا آپ تاریخ کے حالات اٹھا کر دیکھیے. معاویہ جمعے کی نماز بت کو پڑھا رہا تھا، شریعت میں تبدیلیاں ہو رہی تھی. کچھ چیزیں، ہر چیزیں انسان اوپن فورم پہ نہیں بیان کرتا. میں نے آپ کو ایک ادنا سی مثال دی، لیکن یہ اسلام کے لیے بہت ٹرننگ پوائنٹس تھے. اسلام کو جو بگاڑا گیا ہے، شریعت کو جو بگاڑا گیا ہے، جتنی چیزیں شریعت میں تھیں انہیں نکال کر نئی نئی چیزیں لائی گئیں. پھر ہر امام نے رسول کی سنت میں جو چیزیں تھی انہیں دوبارہ جب رکھا ہے جگہ پر تو لوگوں نے کہہ دیا اس میں آپ نے ایڈیشن کر دی اور یہ بدعت ہو گئی. آپ نے سنا اس بات کو؟ آپ اسے دوبارہ سے سمجھ کے غور کیجئے گا کہ ائمہ علیہ السلام نے کچھ ایڈ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے کہا رسول کی سنت اور رسول کی سیرت، رسول کی سنت اور رسول کی سیرت ہی پر عمل کرانے کے لیے کربلا بھی ہوئی، اور ہر امام نے اسی چیز کو ری انفورس کیا. قرآن میں تو زیر زبر پیش کی بھی کوئی تبدیلی حرام تھی کرنا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ رب اس کا محافظ ہے. تو لہٰذا اب یہ
کہتی بھی آگے بڑھوں آپ کے آگے کہ اللہ نے کہا کہ انسان کی کوشش طرح طرح کی ہے، طرح طرح کی ہے. اب جو آنا چاہ رہا ہے دین کی طرف، جو نفس پچھتاوا سے بیدار ہو کر آنا چاہ رہا ہے، اس کی صبح ہو گئی، تو بس دن اور رات کی مثال دیتے ہوئے ایک اور نقطہ آپ کے آگے پیش کروں اور آگے بڑھ جاؤں جسے آپ ریلیٹ کر پائیں گے. ایک دم تو انسان ہر چیز کو اڈیپٹ نہیں کرتا. جب ہم ایک زون سے دوسرے زون میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ایسٹ سے ویسٹ جاتے ہیں یا ویسٹ سے ایسٹ آتے ہیں، تو ایک بڑی کامن چیز ہم لوگ فیس کرتے ہیں اور وہ کہلاتی ہے جیٹ لیگ. جیٹ لیگ، کیونکہ جو پہلے دن تھا وہاں رات ہو گئی، جو وہاں رات تھی وہ دن ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے آگے یہ بات ہو چکی ہے نا پچھلی گفتگو میں کہ دن اور رات ایبسولوٹ نہیں ہو سکتے، ریلیٹو، کیونکہ آپ کے یہاں ہو سکتا ہے اس وقت رات ہو اور میرے پاس ہو سکتا ہے اس وقت دن ہو، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب جب میں اپنا مقام بدلتا ہوں، جب میں اپنا زون بدلتا ہوں، ویسٹ سے ایسٹ جاتا ہوں، بالکل ایک الگ زون ہے، تو وہاں اب رات ہے، میرا تو دن تھا میرے شہر میں، تو اب مجھے جیٹ لیگ فیس کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ میری باڈی اس چیز کو ڈے بائی ڈے ایڈجسٹ کرتی ہے، وہ اس کے شیڈز ہوتے ہیں نا، ایڈجسٹ کرتی ہے. اسی طرح ہمارا نفس اور ہماری روح بھی ایڈجسٹ کرتی ہے، ہمارا نفس اور ہماری روح بھی ایڈجسٹ کرتی ہے بیداری کو خواب غفلت سے اٹھنے کے بعد. اسے کہا گیا تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں. یہ کہا گیا ہے کوششیں طرح طرح کی ہے. تمہارا ایڈجسٹمنٹ پیریڈ طرح طرح کا، ہر ایک کا مختلف ہے، ہر ایک کا مختلف ہے. ہر ایک کے لیے آپ ایک ہی اصول نہیں لاگو کر سکتے ہیں. اور جب میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہم جب پڑھتے ہیں، کوششیں تمہاری طرح طرح کی ہیں، تو بخدا اس میں واجبات کو اور مستحبات کو کنفیوز مت کیجیے گا. خدا نہ کرے اس کا یہ میننگ کوئی ہرگز نہ نکالے کہ رب کو یاد کرنے کے انداز طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا انداز سنت الہی، سنت رسول نے بتایا ہے. نماز نے، اللہ نے تو حکم صلاۃ دیا ہے نا، اور صلاۃ تو صلاۃ دائمون ہے. صلاۃ حافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرو. صلاۃ دائمون، ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو، قرآن میں بھی آیا ہے. تو 24 گھنٹے نماز کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ تو کہا یہ تو وہ 17 رکعت سے باہر ہو گئی بات، ہے نا؟ کیونکہ 24 گھنٹے تو 17 رکعت نہیں پڑھتے نا، اب 17 منٹ میں 17 رکعت ہو جاتی ہے اندازاً. لیکن ہر وقت ذکر کی کیفیت میں رہو، ہر وقت یاد الہی میں ڈوبے رہو، ہر وقت نماز کی کانشیسنس، یعنی نماز کا کام کیا تھا؟ آپ کو برائی اور بدکاری سے بچانا. تو جب تک آپ برائی اور بدکاری سے بچے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ حالت نماز ہی میں ہے. رسول نے بھی فرمایا زمین میرے لیے مصلی ہے، یعنی ہر وہ جگہ جہاں پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، زمین کو میرے لیے مثل مصلی بچھایا گیا ہے. تو صلاۃ دائمون اگر یہ قرآن میں آ گیا تو اب اس کا انٹرپریٹیشن کوئی یہ نہ لے، کبھی بھی نہ لے کہ اب میں اگر یہ فزیکل شیپ آف نماز نہ بھی پڑھوں تو میری تو کوشش اللہ کو یاد کرنے کی میڈیٹیشن سے ہے، میری کوشش اللہ کو یاد کرنے کی تسبیح پڑھنے سے ہے، میری کوشش اللہ کو یاد کرنے کی اس کی حمد و ثنا کرنے سے ہے، میری کوشش اللہ کو یاد کرنے کی اپنے خیالات میں ہر وقت رب کو چھائے رکھنا سے ہے، میری کوشش اللہ کو یاد کرنے کی عشق الہی میں ڈوب جانے سے. تو مجھے یہ فزیکل نماز کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ، ایسا خیال بھی ذہن میں لانا غلط ہے. یہ کبھی بھی جہاں واجبات کا ذکر آتا ہے وہاں پر کسی قسم کے بھی انسانی انٹرپریٹیشنز یا تعویلات کا گنجائش ہی نہیں ہے. واجبات ہمیشہ ایبسلیوٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی یوں کہے کہ حجاب طرح طرح کے ہیں، میرا حجاب تو نگاہوں میں ہے، مجھے سر ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلط. مجھے یہ بات بتانا اس لیے میں نے مناسب سمجھا اس مثال کو دینے، کیونکہ ہر انسان ہر بات کا
الگ الگ معنی نکال لیتا ہے، اور آپ ہر ایک کے ذہن میں جا کر تو اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا کسی بھی قسم کا مس انٹرپریٹیشن نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ گفتگو کو واضح انداز میں ہونا چاہیے۔ تو کبھی بھی واجبات کا جہاں ذکر ہے، مومنات، واجبات کا جہاں بھی ذکر ہو وہاں ایبسلیوٹ قرآن اور سنت سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ہم وہ بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے رب کہ اس کو انہینس کیسے کیا جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز، لیکن اس کو بیوٹیفائی کس طرح کرتا ہے، وہ کوششیں طرح طرح کی ہے، وہ تقوی طرح طرح کا ہے۔ ایک انسان سنت مستحبات سے اس کو اڈورنمنٹ اس کو خوبصورت اور بناتا ہے، اپنے تقوی کو اور نکھارتا ہے، اور کس طرح نکھارتا ہے یہ قرآن نے خود ہی ہمیں بتا دیا، بجائے اس کے کہ ہم کسی قسم کے بھی خیالات پیش کریں۔ اور جن لوگوں نے مال دیا اللہ کے راستے میں اور پرہیزگار رہے، کوشش طرح طرح کی ہے، یہ دیکھیے، اور جس نے مال دیا اللہ کے راہ میں اور پرہیزگار رہے اور بہترین بات کی تصدیق کی، تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ چند جملے اس پر، شان نزول کے چند منٹ میں آپ کے لوں گی، شان نزول پڑھیں۔ دیکھیے، کوشش کا مطلب ہے ورک ڈن، کوشش کا مطلب ہے حرکت میں برکت ہے نا، جو انرجی آتی ہے حرکت سے آتی ہے تو ہی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، کوشش جو ہے وہ دانستہ بھی ہوتی ہے، غیر دانستہ بھی ہوتی ہے، یعنی کچھ چیزیں انیٹ ہیں، میرا دل چل رہا ہے، میں کھانا سے زبان تک رکھتی ہوں، لیکن اس کے بعد جو سسٹم چل رہا ہے وہ خدا، وہ میری کوشش نہیں، میری کوشش صرف یہ تھی کہ کھانا لا کر رکھنا۔ کھانا کیسا لا کر رکھنا؟ پاک و طیب و طاہر، حلال، یہ کوششیں طرح طرح کی انسان کی، اس کے لیے جو میڈیم اختیار کیے گئے وہ طرح طرح کی کوششیں، ٹھیک ہے نا، یہ صرف ہلکی سرسری سی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ کوششیں ایک بار ون ٹائم ایونٹ ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں جسٹ ون ٹائم ایونٹ ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں بار بار کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اگر ایک بار حج کر لیا، واجب حج اگر آپ نے ایک پوری ہوش و حواس پورے تقوی کے ساتھ ارکان کے ساتھ ادا کر دیا، تو ایک بار حج کر لینا واجبی انداز سے کافی زندگی میں۔ پھر آپ کرتے ہیں تو اپنے تقوی کی ارتقاء کے لیے کرتے ہیں، مگر پوچھ کے لیے ایک بار حج کافی زندگی میں۔ لیکن نماز تو زندگی میں ایک بار نہیں پڑھی جاتی نا، ہر روز پڑھی جاتی ہے، اور روز آنا بھی نہیں، دن میں 5 مرتبہ اس کے اوقات کے حساب سے، ہے نا۔ روزہ اگر سال میں ایک بار رکھایا جاتا ہے 30 دن کا، ہر سال وہی 30 دن لوٹ لوٹ کر ماہ مبارکہ رمضان میں آ جاتے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں ہماری اصلاح کے لیے ایک بار کرنا کافی ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں بار بار کرنی پڑتی ہیں، ہر بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ ہم اہدنا صراط المستقیم سے بھٹک رہے ہیں۔ یہ جو ذکر کی محفلیں ہیں، یہ جو ولادت کی سجتی ہیں، منقبت کی محفلیں سجتی ہیں، یہ جو سوگ کا فرش عزا سجتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بار بار اس کوشش کو، اس ٹرائیو کو، اس انڈیور کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتی، صرف علم کے لیے نہیں آتی ہے، صرف ہدایت کے لیے نہیں، یہ وہ موٹیویشن کے لیے بھی آتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب ان کا انعقاد مجمع میں ہوتا ہے تو مجمع بھی آپ کو بہت ہی زیادہ رقت اور تاثیر اور اثرات دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت کی نماز، یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کے جوائنٹ وینچرز ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رکھو، چیزوں کو آگے بڑھاؤ، اپنی کوششوں کو۔ پھر کچھ کوششیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، کچھ کوششیں آخرت کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کو لگتا ہے دنیا میں ہر چیز کی ضرورت ہے،
اور جس چیز کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنی بڑی مثال قرآن ہی سے دے دیتے ہیں آپ کو. مثال پیش کی آیت اللہ تباہی کی مثال ہے شاید یہ. بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے اس کو ہاتھ پیر ناک آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ ایمبیلیکل کارڈ سے کھانا کھاتا ہے وہ, اور جو میڈیکل جو ضروریات ہیں اس کی وہ سب پوری ہو جاتی ہیں, نشو و نما پایا جا رہا ہے, مگر ان چیزوں کی ضرورت نہیں. لیکن بغیر ان کے اگر اس دنیا میں آئے گا نا تو معذور کہلائے گا. رب کو پتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر اس دنیا میں اس کا سروائیول مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. ماں کے پیٹ میں سروائیو کر جائے گا مگر اس کی مدت کیا ہے, 9 مہینہ, اس سے زیادہ تو نہیں. باہر جب دنیا میں آئے گا تو مدت کیا ہے, 90 برس 80 برس 100 برس, اس سے زیادہ رب کی مرضی. وہاں چیزوں کی ضرورت ہے ان کے بغیر, لیکن دے دیا رب نے سب کچھ پیٹ ہی میں. بس اگر یہ مثال صادق ہے تو پھر اس دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, کیا ضرورت ہے. لیکن جب روز حشر ہم بغیر ان چیزوں کے جائیں گے, حشر تو بہت بعد میں آئے گا, جب ہم خبر میں ان چیزوں کے بغیر جائیں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہاں ہم معذور ہیں, مفلوج ہیں, ہمیں بچانے کے لیے کوئی صدقہ نہیں آ رہا, ہمیں بچانے کے لیے کوئی نماز نہیں آ رہی ہے, ہمیں چلانے کے لیے کوئی تلاوت قرآن نہیں آ رہی ہے, ہمیں دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے, جس طرح یہاں دکھانے کے لیے آنکھ تھی وہاں پہ قرۃ العین نماز کو کہا گیا ہے. رسول نے فرمایا تھا کہ نماز کو عزیز جان کہ میری نگاہوں کی ٹھنڈک ہے. تو وہاں پہ کیسے دیکھیں, وہاں پہ دیکھنے کے میڈیمز کیا ہوں گے, ان چیزوں کی تیاری وہ ہے کوشش. وہاں کے لیے کیا کیا تیاری, کیا انتظامات ہیں ہمارے. اب شان نزول جو آپ کے آگے عرض کر دوں تھوڑی سی الفاظ میں, ہوا یوں تھا کہ ایک عرب تھا, اس کا ایک کھجور کا درخت تھا. وہاں تو آپ کو پتا ہے ہر گھر میں کھجور کے درخت, امیر عرب تھا, اس کے گھر میں کھجور کا درخت تھا. جب وہ کھجور توڑنے کے لیے چڑھتا تو کچھ کھجوریں نیچے گر جاتی, تو اس کی جو کھجوریں گرا کرتی تھی وہ ایک غریب کے گھر میں گرا کرتی تھی. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ دوڑتے تھے اور کھجور کھا لیتے تھے. وہ عرب نے اوپر سے دیکھا, اتر کے آیا, غصے میں آیا, ساری کھجوریں چھین لی. یہاں تک کہ روایت میں, یہ ابن عباس کی روایت, کہ منہ میں بھی جو کھجور تھی وہ بھی چھین لی. یعنی یہ واقعہ تو سنا نہیں جا رہا, یعنی اتنی کسڈنس. اب جو گر گئی ہیں کھجور, نیک بخت اگر ہوتا تو پڑوسیوں کو اس لیے تو کہا کہ شیئر کرو, پڑوسیوں کا حق اتنا زیادہ, ہمسایوں کا حق کیوں اتنا زیادہ ہے. بیدار رہو کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں جو تم اویل کر رہے ہو, وہ کمفرٹس جو تم انجوائے کر رہے ہو, وہ دیکھ رہے ہیں. تو انہیں بھی اپنی اس نعمت کا شریک بناؤ. کجا یہ کہ تم نے ان سے چھین لی, اور یہاں تک کہ معصوم بچوں سے چھینی. اب آپ سختی خلق تصور کر لیجیے. ان کے باپ نے کیا کیا, رسول کی خدمت میں گئے وہ, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا ہے. رسول نے اس امیر شخص کو اپروچ کیا, گئے رسول اللہ اس کے پاس اور کہا یہ جو تیرا درخت ہے کھجور کا, کیا تو مجھے یہ دے سکتا ہے؟ اس کے عوض میں تجھے جنت میں ایک کھجور کا باغ دوں گا, جنت میں باغ دوں گا. اس نے کہا نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. رسول واپس آ گئے. ابو دردہ نامی ایک صحابی, ٹھیک, وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ چیز میں لے لوں, یہ درخت اگر میں آپ کو کسی طرح سے پیش کر دوں ہدیے میں,
تو کیا وہ جنت کا پیڑ مجھے ملے گا؟ رسول نے کہا بالکل ملے گا. اب ابو دردہ پہنچے ان کے پاس، وہ شقی القلب عرب کے پاس. کہا مجھے یہ پیڑ دے دے. کہا نہیں تو کچھ اور پیڑ لے جائیں گے تو میرا پسندیدہ ہے. کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. کہا تمہیں پتا ہے رسول اللہ آئے تھے لینے کے لیے، میں نے انہیں نہیں دیا. تو اس نے کہا تم جو قیمت چاہو لگا سکتے ہو، مجھے یہ پیڑ چاہیے. کہا اچھا ایک پیڑ کی جو قیمت تو مجھے 40 پیڑ دے دے، 40 درخت دے دے. اس نے کہا بالکل لے لو. 40 پیڑوں کے عوض ایک پیڑ لے لیا گیا. ایک درخت کھجور کا 40 درختوں کے عوض لایا اور بہت ہی عزت اور مرتبت اور احترام سے رسول کے حضور پیش کر کے کہا یا رسول خدا یہ آپ کو تحفہ ہے. اس پر آیت کا نزول، رسول نے پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ لوگوں کی کوششیں طرح طرح کی ہوا کرتی ہیں، جنہوں نے مال بھی صرف کیا اور سچ بات کا یقین کیا. سچ بات کیا تھی یہاں پر کہ رسول اپنی زبان صادق سے ضمانت دے رہے ہیں کہ میں روز حشر تجھے ایک پیڑ دوں گا اس کے عوض. رسول کی بات پر یقین کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے. اس واقعے میں بہت نکتے ہیں، بہت نکتے ہیں. پہلا نکتہ، اگر رسول چاہتے تو جا کر یہ باغین پیسوں سے کرتے کہ بھئی پیڑ خریدنا ہے نا، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، یہ پیڑ مجھے دے دو. کیونکہ رسول بھی تجارت تو کرتے تھے، رسول کی اپنی ارننگز تو تھی، رسول اپنی لوگوں کی مدد پیسوں سے بھی کیا کرتے تھے. رسول چاہتے تو وہ پیڑ خرید لیتے، مگر رسول نے ایک الٹیمیٹ بہترین سودا کیا جو کوئی اور کر نہیں سکتا. ابو دردہ 40 پیڑ تو کیا 40 باغ بھی اگر دے دے تو جنت میں ایک چوارا، ایک کھجور، ایک خرما ابو دردہ یا کوئی اور انسان نہیں دے سکتا. یہ شان صرف رسالت کی ہے. جو جنت کی چیزیں دے سکتے ہیں، یہ ان ہستیوں کے علاوہ جنت اور کہیں سے نہیں مل سکتی. ان ہستیوں سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کرنے کا سوچ سکتے ہم. یہ صرف شان ان ہستیوں کی ہے، محمد اور آل محمد کی شان ہے، جو جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس زون میں چاہیں اس دنیا میں بھی دے سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی دے سکتے ہیں. پہلا نقطہ، رسول کی وہ اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرایا اس ایک درخت کی وجہ سے. کبھی آپ کو نہیں لگتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم بہت بڑے بڑے خسارے مول لیتے ہیں، ہم بہت بڑی نیکی کو گنوا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. پھر ایک اور بات دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ لینا ہی تھا، اگر دینا ہی تھا ابو دردہ کو، جب اس نے کہا ایک نہیں 40 دوں گا، میں لوں گا، تو ابو دردہ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا، ابو دردہ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا، شاید تو وہ یوں سوچ سکتا تھا، وہ یوں سوچ سکتا تھا کہ رسول کے انٹینشنز تو یہ ہے کہ اس غریب کے بچوں کا پیٹ بھرے، ان کی جو چھوٹی چھوٹی خوشی ہے وہ نہ چھینی جائے ان سے، اور ان پر کوئی سخت کلامی نہ کرے. یہی تھے نا رسول کے انٹینشنز. رسول تو انہی کے لیے خرید رہے تھے، لے رہے تھے، پیش بھی انہی کو کیا گیا. تو ابو دادا اگر چاہتے تو روزانہ 2 بوریاں، ان کے پاس تو اپنے کھیت تھے، اپنے باغ تھے، 2 بوریاں کھجور کے اور کوئی ان کے لیے اشیاء خورد و نوش دے دیتے. مگر بات یہاں یہ نہیں تھی، بات یہاں رسول کے مرتبے کی تھی کہ رسول کو اس نے جھٹلایا. اب میں شان رسالت پر ہدف نہ آنے دوں، لہذا اب میں اپنا دنیا بھی لٹانے. اگر وہ 40 تو کیا، یقیناً ایسے لوگوں سے اگر وہ آخری خون کا قطرہ بھی مانگتا تو محبت رسالت اور عشق رسول اور آل رسول کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وار دی. تو یہ 40
पेड़ कोई हैसियत नहीं रखते थे, क्योंकि नीयत कुछ और थी, खुशनुदी थी नीयत खुशनुदी थी। और एक और बात भी थी, वो रसूल से वो अपनी आखिरत की जमानत पहले ही लेकर आ गया था। रसूल से पूछा था, या रसूल अल्लाह अगर मैं दूंगा तो आप मुझे आखिरत में पेड़ देंगे? रसूल ने कहा था हाँ दूंगा। तो रसूल की उस बात को, रसूल की उस तस्दीक की हुई वादे को, बस वो रिस्पेक्ट थी। वादे को वफा होने के लिए अब कोई भी कीमत हो वो देने के लिए तैयार है। अब देखिए छोटी छोटी बातें हमें जिंदगी में कितना गाफिल कर रही हैं। क्या लिया, क्या दिया, क्या हम लोग रोजे हश्र कुछ ये सौदे देख सकेंगे अपने? दीन किसे कहते हैं? दीन लेन देन, ट्रांजैक्शन, एवज, यही है ना दीन। क्या रोजे हश्र जब हमारे नामा अमाल खुल के सामने आएंगे, हमारे सोर्स एंड सिंक सामने आएगा कि हमारी सोर्स क्या क्या थी और हमारा सिंक कहां कहां था? क्या हम अपनी सोर्स की तरफ बढ़े? अल्लाह हमारा सोर्स है, वो नूर है और हम सिंक हैं, हम मिट्टी हैं। तो हम जब अल्लाह की इबादत में सोर्स की तरफ सिंक करते हैं, उसको कहते हैं सजदा। सजदा क्या है? सोर्स की तरफ सिंक करने को सजदा कहते हैं। और सजदा हमेशा अपने से आला को होता है। ये दुनिया के जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, प्लीज अपने आप को एलिवेट कीजिए। हमें खुद एलिवेट होना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को बुलंद नहीं करेंगे, और सोच किस तरह बुलंद होती है, बस ये एक और नुक्ता इस शान नुज़ूल में बयान करती चलूं। उसने क्या कहा था? ये मेरा पसंदीदा पेड़ है, दूसरे ले लो। वो शायद सस्ते में दे देता। और कुरान क्या कहता है? तुम तकवा उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में ना दे दो। ये एक पेड़ है, नफ्स की पसंदीदगी और तकवे का पेड़। या आप नफ्स को केटर कर लीजिए या तकवे को केटर कर लीजिए। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की पसंद कहाँ है, ये आपको खुद ही देखना है। और ये बात फिर हम अर्ज करते चले कि कोशिश तरह तरह की है। ये जिस्मानी कोशिश भी है, रूहानी कोशिश भी है। कुछ चीजों के लिए जिस्म से भी कोशिश करनी पड़ती है। देखिए, अब यहां आकर उन लोगों के लिए एक नुक्ता अर्ज करती चलूं। कुछ लोग कहते हैं पैसा देना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा है, खाना भी है, पैसा भी है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, उतने हमारे पास उतना दिमाग नहीं है, उतना दिल, इंटरेस्ट नहीं है ना। इंटरेस्ट नहीं है। अटेंशन वही होता है जहां इंटेंशन हो, और इंटेंशन वही होता है वहां जहां अटेंशन हो। आउटसाइड अटेंशन हमेशा प्रोपोर्शनेट होते हैं इनसाइड इंटेंशंस के। ये भी एक पेड़ है, यानी मेरे अटेंशन किस तरफ है? वहां जहां मेरे इंटेंशंस हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं रब के हुजूर हर चीज खुशू और खुजू से पेश करूं, तो फिर वो मेरे एफर्ट्स जिस्मानी भी हो सकते हैं, रूहानी भी हो सकते हैं, नफसानी भी हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर इंसान समझता है कि वो माल ही से जन्नत खरीद सकता है, तो वो कहता है माल ले लो मेरा, मगर मेरा टाइम वाइम ये सब चीजें, मेरे एफर्ट्स नहीं। ये सोशल वर्क के जो सारे जो अस्तगफिरुल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये जो तकलीफ दे काम, जो पसमानदा इलाकों में, लो लाइंग एरियाज में जाना, गंदगियों को साफ करना, जोहला को इल्म सिखाना, गरीब बच्चों की फीसें, ये सब बड़े टीडियस वर्क है, ये बहुत टायरिंग जॉब है।
یہ سب ہم سے نہیں ہوتا, آپ پیسے لے لو ہم سے. کوششیں طرح طرح کی ہوتی, ٹھیک ہے. اگر کوئی پیسہ نہیں خرچ کر سکتا, وہ اپنی جان خرچ رہا ہے, وہ اپنی دلچسپی کا سامان خرچ رہا ہے, وہ اپنے ایفرٹس خرچ رہا ہے. رب کو اس کے ایفرٹس بھی اتنے ہی پسند ہیں. رب اس کے ایفرٹس کی بلکہ زیادہ قدردانی کرتا ہے, کیونکہ مال اگر ڈسٹریبیوٹ کرنے والا کوئی نہ ہو جینوین لوگوں کو ڈھونڈ کر, تو پھر آپ کا مال کیا کرے گا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مال دیتے ہیں, دینے والوں کے لیے ایک جملہ ہے, جو خمس میں دے رہے ہیں, جو زکوٰۃ میں دے رہے ہیں, تو وہ کیا بڑا کام کر رہے ہیں. زکوٰۃ اور خمس تو آپ کا ہے ہی نہیں, آپ پر واجب ہے مگر وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, وہ امانت تھی ان ناداروں کی جو آپ کی تجوری میں رب نے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجی, ہے یا نہیں. زکوٰۃ دیا تو کیا بڑی بات کی, خمس دیا تو کیا بڑی بات کی, واجب فطرہ دیا تو کیا بڑی بات کی. نہیں دینا پھر سزا کا مصداق بنتا ہے نا, لیکن دیا تو کوئی اس میں غرور نہیں ہے, دینا کوئی اتنا فخر نہیں ہے. ہاں یہ تو وہ دینے کی انفاق کی بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ اور خمس یہ واجب چیزیں تو دیا, وہ دیا, مگر اس سے زیادہ ایکسٹرا جو چیزیں اپنے کمفرٹ کے لیے رکھی تھی وہاں تھوڑی کرٹیلنگ کی اور اس میں سے دیا اللہ کی رضا کی خاطر. کیونکہ جتنا دیتے ہیں رب ملٹیٹیوڈز میں بڑھا کر پھر لوٹاتا ہے, کیونکہ یہ وہ رب ہے, یہ وہ رب ہے جو رب بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. قرآن پھر یہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, جس نے سخاوت کی اور اچھی بات کی تصدیق کی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور سچی بات کی تصدیق کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اسے مشکلات سے نجات دلا دیتے ہیں. کس طرح سے کوئی دیا ہوا صدقہ, کسی ایک کی دی ہوئی دعا کس طرح سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ہمیں ان بلاؤں کا علم بھی نہیں ہے جو ہم تک پہنچنے کے لیے چل چکی تھی, لیکن نہ معلوم کسی کی دعا, نہ معلوم کب کا صدقہ, نہ معلوم کسی کو پہنچائی ہوئی کوئی سہولت. کبھی ہم کہتے ہیں اللہ خوش رکھے یہ انتظامات کرنے والوں کو, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے مگر مالک کو پتا ہے. نہ دینے والے کو پتا ہوتا ہے کبھی کہ کس پر یہ احسان کیا گیا. بہترین احسان کی مثال تو یہ ہے. تو پھر جب دیا تو تقوی سے دیا. دیکھیے قرآن نے کہا اعلیٰ و تقوی, اعلیٰ و تقا, آتا و تقا, سوری 5ویں آیت ہے آتا و تقا, یعنی عطا اور تقوی ایک پیر, عطا اور تقوی ایک پیر ہے. عطا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ پروردگار تو قبول کر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان حائل ہو جائے اور میری نیکیاں یہاں ضائع ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے ریاکار بنا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آڈینس یہ دنیا اور ان کی واہ 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 اور ان کی پریزز ہو جائے. پروردگار میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ عطا تو کرتا ہوں اور ڈرتا رہتا ہوں. دیکھیے عطا کر کے ڈرنے والا رب کو پسند ہے, اس کی کوشش ہے, رب پسند کرتا ہے. ہم میں سے اکثر عطا کر کے ڈراتے رہتے ہیں. ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, یعنی لوگوں کو جتاتے رہتے ہیں. بھولنا نہیں, ہاں تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرو گے, تم بھول گئے ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. اسی لیے بہتر ہے کہ انسان نیکی کرے اور اسے بھول جائے, گناہ کرے اسے یاد رکھے. یہ اپنے لیے نیکی, اپنی نیکی بھول جانے کے لیے. نیکی کر بھول جا, گناہ کر اگر خدا نہ کرے اسے یاد رکھ, توبہ کرتے جا اس کی, اور دوبارہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرنا. لیکن دوسروں کے لیے
دوسروں کی ہوئی نیکیاں یاد رکھ اور دوسروں کے کیے ہوئے گناہ اور ان کی ہوئی برائیاں بھول جا. بالکل ریورس ہے یہ ریورس ہے. بالکل خود کے لیے الگ یادداشت ہے, دوسروں کے لیے الگ یادداشت ہے. اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ ہم الٹا کرتے ہیں, ہم دوسروں کے برائیاں بہت اچھے یاد رکھتے ہیں اور ان کی ہوئی نیکیاں, ان کے کیے ہوئے احسان ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. لہذا کہہ رہا ہے رب وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى, اور بہترین بات کی تصدیق کرتے ہیں. صرف نیکی نہیں, ایمان اور عمل صالح کا بہترین بلینڈ, بہترین پیر یہاں بھی نظر آ رہا ہے. نیکی کی, دیا, چیریٹی کی, سب کچھ کیا, یہ تھا عمل صالح. اور بہترین بات کی تصدیق کی, یہ تھا ایمان. ایمان سورس ہے اور عمل صالح سنک ہے. یہی تو کوشش ہے دنیا, زندگی اسی کوشش کا نام ہے. تو حسنہ جو ہے, ایک تو بہترین کلام قرآن کی تصدیق کرتے ہیں, بہترین ذکر اللہ کا, تو اسے ائمہ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ حسنہ سے یہاں مراد ہے ولایت. اور یہ علامہ طباطبائی کی المیزان میں لکھا ہے, حسنہ سے یہاں مراد ہے ولایت. ولی کیا ہے, آیا ولایت کیا ہے؟ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو تاریخ کے بغیر کوئی کیسے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے؟ تاریخ پڑھے بغیر کیسے کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ جاؤ اٹھاؤ تاریخ اور دیکھو کہ کون تھا وہ, کون تھی وہ ہستی جو نماز میں محو تھی, اپنے رب کے حضور اور خشوع و خضوع کے ساتھ محو عبادت تھی کہ سائل آیا اور اس نے سوال کیا. جب جواب نہیں دیا تو اس نے رب کی بارگاہ میں صدا استغاثہ کو بلند کیا کہ پروردگار تیری بارگاہ سے مانگتا ہوں, تنگ دست ہوں, مجھے عطا کر. تو مولا کائنات جناب امیر علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دی. حالت نماز میں زکوٰۃ میں دینا, اللہ اکبر. کیا صلاۃ و زکوٰۃ کا اس سے بہتر کوشش کہیں نظر آتی ہے؟ اس سے بہتر پیر, اس سے بہترین کوئی سورس اینڈ سنک کی کیفیت نظر آ سکتی ہے کسی کو تاریخ میں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو لہٰذا بس ایک گفتگو اور پھر انشاءاللہ اسے ہم سمیٹ دیں. آپ کے آگے ایک چیز پیش کرنا تھا. کوششیں طرح طرح کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ہم توفیقات میں اضافہ کر دیں گے. اللہ نے سب کو توفیق دی ہے. پلیز یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا مالک جو منصف ہے, جو عادل ہے, اس نے آپ کو دی, مجھے نہیں دی. انر توفیقات سب کو ہیں. یعنی میرا اپنا نفس میرا گائیڈ ہے. فلہما فجورہا وتقواہا, الہام, انٹیوشنز. میری سکس سینس میری گائیڈ ہے. پاکیزہ غذا کھلاتے کیوں ہیں؟ تاکہ انسائٹ آئے. فارچون ٹیلنگ کچھ نہیں ہوتی ہے, لیکن ہاں انسان غیبی علم کا مالک تو امام ہے, لیکن انسان پریڈکٹیبل ہونے لگتا ہے کیونکہ اتنا پاک اس کا نظارہ ہوتا ہے کہ اسے غیب کی چیزوں کا الہام ہونے لگتا ہے, انٹیوشنز ہونے لگتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا, جتنا انسان کی سول پیوریفائی ہوگی اس کے فیصلے صحیح ہوں گے, اس کے فیصلے صحیح ہوں گے, کیونکہ وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتا, کیونکہ وہ کانسیکوینسز دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انر ہادی ہے میرے. پھر میری عقل, کیا عقل ہادی نہیں ہے؟ یہ توفیق نہیں تو اور کیا ہے؟ انٹیوشن ایک توفیق ہے, برہان ایک توفیق ہے, فرقان ایک توفیق ہے, ڈسکریمنیشن پاور. قرآن خود سوال کر رہا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟
زندہ اور مردہ برابر ہے؟ بیمار اور صحت مند برابر ہے؟ جی نہیں، بالکل برابر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں زندگی میں یہ سوال اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت برابر ہے کیا؟ اگر نہیں تو یہ کون سی کوشش میری اس دنیا ہی میں دم توڑ دے گی، ٹریڈ مل کی طرح کہ میں بھاگتا رہوں اور ہزاروں کلومیٹر بھاگ گیا مگر وہیں کھڑا۔ لیکن اگر میں یہی راستے پہ چلتا تو چلتے میری ڈیسٹینیشن پر میں پہنچ جاتا۔ یہ مثال یاد رکھیے، کچھ کوششیں اس دنیا کے لیے ہوتی اور اس دنیا میں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہماری ہر چیز جو اتنی ڈیکوریٹو ہو گئی ہے اس دنیا میں، ہماری ہم ہر چیز کی ایڈورنمنٹ اس دنیا میں ہی کر رہے ہیں، اس دنیا ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ تھوڑا آخرت کو بھی سنوارنا ضروری ہے، واجب ہے وہ ہم پر، کیونکہ وہ ہمارا وہ زادرہ ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم وہاں گئے، ان نیکیوں کے بغیر اگر وہاں گئے تو بالکل لنگڑے لولے اندھے بہرے کہلائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ ہماری توفیقات ہیں جو رب ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہ ہماری انر توفیقات تھی، یہ الہام تھا۔ الفاظ اندر ایک گٹ ہوتا ہے، ہر انسان کی گٹ فیلنگ کبھی اتنی شارپ ہو جاتی ہے، یہ آتی سب کے اندر سے ایک آواز ہے، ایک ضمیر کی آواز سب کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی اسے سلا دیتے ہیں اور کسی کے کانوں میں اتنے ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں، جس طرح ہیڈ فون لگا لیتے ہیں نا تو باہر کا کوئی آواز نہیں آتی، بس وہی آواز آتی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ وہی ہو رہا ہے، ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمیں سننا اچھا لگتا ہے۔ یہ فرق ہے ٹو ہیئر اینڈ ٹو لسن میں۔ ٹو ہیئر ہزاروں باتیں ہیں، بٹ یو لسن جس کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ تو گٹ فیلنگ آتی ہے، ہر ایک کے اندر کی آواز آتی ہے، بٹ وی ڈونٹ لسن، وی انیبل ٹو لسن۔ کیوں؟ کیونکہ اطراف کا شور بہت ہے۔ یہ جو دنیاوی ہیڈ فونز ایسے نکال کر پھینکیے اور وہ گٹ فیلنگ کے ہیڈ فونز لگائیے، تاکہ آپ کی اندر آپ کا ہادی جو آپ کو راہ راست کی ہدایت کر رہا ہے اسے سن سکیں۔ بس اب باطنی ہدایت اور توفیق پر آخری ایک جملہ، اللہ، رسول اور امام، یہ ہمارے باطنی ہادی۔ بس جو یہاں تک پہنچ جائیں وہ اپنی توفیقات کو سلب نہیں ہونے دیتے۔ پروردگار عالم ہمارا اس نشست میں آ کر بیٹھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ تو نے ہمیں توفیق تو دی ہے، بس اس توفیق میں توزیع کرنا یہ تیری شان ہے مالک، اور یہ ہماری کوشش ہوگی۔ شان تھی تیری کہ تو نے توفیق دی، توفیق میں توزیع کرنا، توزیع یعنی اسے واضح کر کے بیان کرنا اور توسیع کرنا۔ توسیع یعنی اسے پھیلانا، اسے بڑھانا، اسے اور انہینس کرنا، اسے اور بیوٹیفائی کرنا، اور اسے ہر طرف لے جانا، توسیع کرنا۔ مسجدوں کے صحن جیسے توسیع کرے جاتے ہیں، اسی طرح ذہنوں کے صحن کو بھی توسیع کرنا ہے، قلوب کی بھی توسیع کرنا ہے، ذکر کی بھی توسیع کرنا ہے، پھیلا دینا ہے اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سے کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسی دل آزاری نہ کروا جس کا کبھی مداوع نہ ہو سکے۔ پروردگار توبہ کے حضور تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو بے شک پرانی نیکیوں کو قبول کرتا ہے تو نئی توفیقات سامنے آ جاتی ہیں اور راستے
کھل جاتے ہیں. اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا کر پروردگار عالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. خدا حافظ و ناصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب
العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.